من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. حاضرین جماعت، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا ہے. یہ ذات عالی تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو انسان بنایا اور اسلام کی عظیم الشان نعمت سے سرفراز کیا. درود و سلام و سلام کے احترام پر بالخصوص ہمارے باپ کے عامل بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطبہ رسولہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا پہلا حصہ اور ساتھ ہی ساتھ بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. آج کے جمعے کے خطبے میں قرض کے متعلق کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی بیان کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے سے کہیں طرح حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ رب العالمین نے قرض کے متعلق جو ہم ایک دوسرے کو مال دیتے ہیں یا کسی کو کسی سے مال دیتے ہیں، لین دین کے متعلق ایک بہت ہی اہم بات کی تعلیم کی ہے. اور یہ بات اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه کہ اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، جب تم آپس میں لین دین کا معاملہ کرو، قرض لو، ایک مدت کے لیے کسی سے لین دین کرو، قرض لو، تو اس بات کا خیال رکھو، اس کو لکھ لیا کرو. سارے کریمہ اللہ رب العالمین نے قرض کے آداب بتائے. قرض کا عادت کیا ہے؟ ہم کو کسی موقع پر پیسے کی ضرورت پڑی، ہم نے کسی سے قرض لیا اور یہ قرض ایک ایسا مسئلہ ہے، کیا مالدار کیا غریب، ہر آدمی کو قرض کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں مجھے قرض کی ضرورت نہیں پڑتی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی جس قدر مالدار ہے اتنا ہی اس کے ساتھ لین دین کے مسائل پڑھتے رہتے ہیں، وہ اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے. اس کا بزنس بڑا وسیع ہے، اس کا کاروبار بڑا وسیع ہے، اس کی تجارت بڑی لمبی ہے. اسی تجارت اور اس کی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے وہ قرض بھی لیتا ہے. بڑا مالدار کروڑوں کا قرض لیتا ہے، چھوٹا غریب آدمی ہے وہ روپیہ اور ہزار تک کا قرض لیتا ہے. اسلام نے اگر بتایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے کریم کے اہل ایمان کو یہ خطاب کیا ہے کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، جب تم کسی ایک مدت کے لیے قرض لو، لین دین کرو، اس
بات کا خیال رکھو، اس کو لکھ لیا کرو۔ کیوں لکھ لیا کرو؟ اس لیے لکھ لیا کرو کہ جب ہم لکھ لیں گے تو بات پکی ہو جائے گی، اس میں کبھی بیشی کا کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ آدمی نہیں لکھتا ہے، دیتا ہے 10,000، 10 سال کے بعد بھول جاتا ہے 10,000 دیا تھا کہ 12,000 دیا تھا، لینے والا بھی بھول جاتا ہے، دینے والا بھی بھول جاتا ہے۔ تو یہ لیٹ دین کے اختلافات بڑھتے رہتے ہیں۔ آپ ہی کہنا کہ نہیں میں 10,000 دیا تھا، 10 سال کے بعد تو لینے والا کہتا ہے نہیں میں نے سے کم دیا تو زیادہ دیا تھا، اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم لکھ لیں گے تو بات پکی ہو جائے گی، لکیر وہ لکیر جو لکھ دی گئی ہے وہ پکی ہو گئی، پتھر کی لکیر بن گئی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ دونوں لکھ لے، دینے والا بھی لکھ لے، لینے والا بھی لکھ لے، تاکہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کی وفات ہوتی ہے تو یہ جو لین دین کا مسئلہ ہے بالکل واضح رہے، مرنے والا اپنے وفا کو وصیت کر جائے کہ میں نے دیا ہے، دینے والا اپنے وفا کو وصیت کر جائے کہ میرا مال خدا کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں جا کے دے دینا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو سارے مسلمانوں کی بات کی تاکید کی ہے، اور یہ اہل ایمان سے خلاف کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا صیغہ استعمال کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جہاں جہاں قرآن کریم میں موجود ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے اس بات پر، کیونکہ کوئی اچھی بات ہوگی جس کا اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دے رہا ہے، یا کوئی بہت بری بات ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ رک جاؤ، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم جب لین دین کریں، کسی کو قرض دیں، کسی سے قرض لیں تو اس کو لکھ لو تاکہ کوئی جھگڑا نہ کرے۔ اور پھر ایک بات نصیحت یہ بھی کہ ہم جب بھی قرض لیں، لینے سے پہلے ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم کو ادا کریں، ایسا نہ ہو، یاد رہے جیسی ہماری نیت ہوتی ہے، جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اسباب مہیا کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ ہماری نیت جو بھی ہم قرض لیں گے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دے گا، رزق کے اسباب کھول دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کی ادائیگی کی توفیق دے گا۔ لیکن اگر ہم قرض لیتے ہیں، قرض لینے کے ساتھ ہماری نیت سے کھول رہے، ہم پہلے سے زیادہ بڑھانے لگے ہیں، ہم دے تو ہیں لیکن نہیں دیں گے، بہت پریشان کر کے نہیں دیں گے، آدھا دیں گے۔ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ قرض لینے کے وقت ہماری پہلی نیت جو ہونی چاہیے، ہم اہل ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کھانا حلال ہونا چاہیے، ہمارا پہننا حلال ہونا چاہیے، ہمارا لباس حلال ہونا چاہیے، ہماری رہائش، ہمارا گھر، ہمارا ٹھکانا حلال ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے کا مال لے کر کے جائیں اور ہم مقبول رہیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور پھر ہمارا کوئی قرض ادا نہ کرے، وہ حرام خوری ہوگی یاد رہے، وہ جائز کا مال نہیں ہوگا، وہ ظلم کا مال ہوگا، وہ ناجائز مال ہوگا۔ اس قرض لینے سے پہلے اسلامی شریعت یہ کہتی ہے، پیارے نبی یہ کہتے ہیں کہ اس کے ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها عبد اللہ عنہ، جو آدمی لوگوں کے مال کو لیتا ہے، قرض لیتا ہے، قرض لینے کے وقت اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو چکا دوں گا، اس کو ادا کر دوں گا۔ یا نبی کہتے ہیں عبد اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قرض ادا کرے گا۔ اہل علم نے اس کی تشریح یہ کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مال دے دے گا کہ اس کی قرض کی ادائیگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق کے وسائل کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ روزی دے گا، دولت دے گا، جو آپ کی آج مقبول ہے، کسی مصیبت میں گرا ہے، کسی پریشانی سے گزار ہے، مستقبل میں اس کی اچھی نیت کی بنیاد پر مال سے نواز دے گا، اس کا قرض اللہ تعالیٰ ادا کرے گا، آسانی پیدا کرے گا، دروازے کھول دے گا، دولت سے نواز دے گا۔ لیکن جو شخص مال لیتا ہے، قرض لیتا ہے، لیکن نیت کھول ہے، لے رہا ہے، دینے والا نہیں ہے، آدھا دوں گا، نہیں دوں گا، جب تک دلیل نہیں کرے گا تب تک نہیں دوں گا، چاہے کسی کہتے جو آدمی مال لیتا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو برباد کر دوں گا، اس کا مال لیا ہے نقصان میں ڈال دوں گا، خسارے میں ڈال دوں گا، اس کا قرض ادا نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو نقصان میں ڈال دوں گا، اس کا خسارہ کر دے، اس کا جس کی نیت کھول ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اگر مجبوری آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے،
کوئی کنڈیشن ایسی آ جائے کہ اوپر مال نہیں ہے، جیب خالی ہے، اکاؤنٹ خالی ہے، پیسہ نہیں ہے، اب مجبوری ہے، اب لینا پڑ رہا ہے تو ہم لیں۔ نیت یہ ہو کہ ہم جو 10,000 جو دے رہے ہیں اس کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں اور ڈر کے ادا کریں۔ بڑا ہی پیارا واقعہ بیان کیا ہے قرض کی ادائیگی کے تعلق سے۔ اگر یہ بخاری کی روایت نہ ہوتی تو لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے کہ واقعہ عجیب و غریب ہے۔ جب آدمی نیت کرتا ہے کہ میں اس کو ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ وسائل کیسے پیدا کرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو کچھ پیسے کی ضرورت تھی، 1,000 دینار کی ضرورت تھی۔ ایک دوست کے پاس گیا، کہا مجھے کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ 1,000 دینار کی ضرورت ہے۔ دینار ہم سمجھتے ہیں یہ عربی زبان میں لفظ ہے سونے کی کرنسی۔ دینار بہت مہنگی کرنسی ہے۔ آج کے زمانے کے حساب سے اگر 1,000 دینار ہو کروڑوں کا بیلنس چاہیے۔ اتنا لمبا پروجیکٹ اس کا تھا۔ 1,000 دینار کم دینے کے لیے جا کے کہتا ہے مجھے 1,000 روپئے کی ضرورت ہے، مجھے دے دو۔ کہا دوا لاؤ، کہا اللہ سے بہتر دوا کون ہو سکتا ہے؟ آدمی نے اقرار کیا، کہا ضامن لاؤ، تم کم دے رہے 1,000 دینار، تم مر گئے، تم نہیں دو گے، دوسرا کون دے گا؟ ضمانت کون لے گا؟ کہا اللہ سے بہتر ضمانت کون لے سکتا ہے؟ اس آدمی نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو ضامن بنایا۔ وہ بھی دینے والا کتنا دیندار تھا، اس نے 1,000 دینار دے دیا۔ کہا لے جاؤ، اللہ سے بہتر کوئی ضامن نہیں، اللہ سے بہتر کوئی گواہ نہیں، میں نے اللہ کا واسطہ دے کر تم کو دے دیا۔ اور ایک وقت متعین ہو گیا کہ تم اتنی تاریخ کو اتنے وقت میں ادا کر دو گے۔ ٹھیک ہے، ادا کر دیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، وہ جب وقت آیا، وہ دن آیا، وہ تاریخ آئی، وہ آدمی اپنے 1,000 دینار کو اپنے بھائی کی طرف واپس کرنے کے لیے گھر سے نکلا۔ اس دوست اور اس دوست کے درمیان ایک سمندر حائل تھی، ایک دریا تھی جس سے سفر کر کے اس دوسری بستی میں داخل ہونا تھا۔ جب وہ ساحل پر پہنچتا ہے تو راستے کا کوئی انتظام نہیں، گاڑی کا کوئی انتظام نہیں، کوئی کسی کشتی کا انتظام نہیں، ساری کشتی جا چکی اور شام کو وقت پہنچ چکا تھا۔ کوئی تو راستہ نہیں کہ اس ساحل سے پار کر کے اس ساحل پر جایا جائے اور اس کا قصد کیا جائے۔ یہاں وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے، یہاں وعدے کی خلافی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کیسے مہیا کیا، اللہ رب العالمین نے اسباب کیسے مہیا کیا، غور کیجیے۔ اس آدمی نے اپنی جیب سے 1,000 دینار نکال کر کے لکڑی کے اندر رکھا، اس کو پھاڑ کر کے لکڑی کے اندر داخل کیا اور داخل کرنے کے بعد اللہ کا نام لے کر کے سمندر کے اندر ڈال دیا۔ سمندر کے اندر 1,000 دینار جو 1 کروڑ سے زیادہ کی کرنسی بن سکتی ہے، اللہ کا نام لے کر کے داخل کر کے سمندر کے اندر۔ وہ سمندر پر تیرتے جہاں کشتی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لکڑی کو، جس لکڑی کے اندر 1,000 دینار موجود تھا، وہ ہواؤں کے دھوکے سے اور پانی کی لہر سے چلتے 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 اس ساحل کو اس ساحل کے ساتھ پہنچا۔ ادھر تو اس کا دوست انتظار کر رہا ہے، یہ کشتی آئے گی، میرا دوست میرا مال لے کر کے آئے گا۔ وہ جب کشتی اترا، کشتی کے لوگ اتر رہے، دیکھا کوئی نہیں۔ دوسری کشتی آئی، وہاں بھی کوئی نہیں ملا۔ وہ بیچارہ مایوس ہو کر کے اپنے اس ساحل سے نکل کر کے اپنے گھر جا رہا ہے۔ وہ سوچا میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، دیکھا کہ لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے اور کنارے لکڑی موجود تھی، اس کو اٹھا کے کہا چلو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ 4 روٹی سے پک جائے گی، بن جائے گی، چلو اس کو گھر لے جائیں۔ چونکہ دوست نہیں ملا ہے، پیسہ ملتا لے جاتے، کام بنتا، لیکن اب دوست سے ملاقات نہیں ہوگی، پیسہ نہیں مل سکا، چلو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ لکڑی ہاتھ میں لے لیتے ہیں تاکہ کچھ کام آ جائے۔ گھر پہنچا، لکڑی کو رکھا اور اس کو چیر دیا، مار دیا۔ اس کے اندر ایک خط ملا اور اس نے مزدوری پیش کی، کہا میں جب ساحل تک پہنچا تو کوئی کشتی نہیں تھی، میں نے اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے جو میں نے اللہ کو ضامن بنایا تھا، اللہ کو گواہ بنایا تھا، اس وعدے کی تکمیل کے لیے میں نے اپنی کرنسی کو، اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے
1,000 دینار کو لکڑی کے اندر ڈال کر کے رکھ دیا، مل گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر میں اگلے دن ملاقات کروں گا۔ ایک دن کے بعد پھر وہی آدمی 1,000 دینار لے کر کے واپس آیا، کہا کہ کل میں آنا چاہتا تھا لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ کوئی کشتی نہیں ملی، یہ ہمیں امانت دینے کے لیے، ہمیں امانت دینے کے لیے۔ دوست کہتا ہے کہ اے میرے دوست، مجھ کو کل پیسہ مل چکا ہے، یہ مجھ کو اب اس کی ضرورت نہیں اپنے پاس۔ بتانا کیا مقصود ہے صحیح بخاری کی اس واقعے سے کہ جو آدمی قرض لینے کے بعد اس کی ادائیگی کی نیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ جیسی ہماری نیت ہوگی، جیسی ہماری سوچ ہوگی، جیسے ہمارا ارادہ ہوگا، اسی ارادے کے مطابق، اسی سوچ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کو مہیا کرتا ہے۔ اس دوست کو 1,000 دینار کی ضرورت تھی، قرض لیا اور اس کو اس راستے سے چکا دیا جس راستے سے کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حفاظت کی اس لکڑی کی، اللہ نے حفاظت کی اس کے چھت کی، اللہ نے حفاظت کی اس کے مال کی، اور مالک تک اس مال کو پہنچا دیا جس سے دونوں خوش ہو گئے اور دونوں کا کام بن گیا۔ قرض لینے کے تعلق سے اور دینے کے مطابق کچھ آداب ہے، کچھ آداب ہے، کچھ طریقے اور ضابطے ہیں، ان کی رعایت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم قرض لے کر کے کھا کر کے چلے گئے اور ہم مقروض کر گئے، یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے قرض لے کر کے اور قرض چکانے کے لیے معطل چھوڑا ہو اور مر گیا ہو، مقروض پڑا ہو، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ اس آدمی کی جنازے کی نماز، جس آدمی کے پاس قرض تھا، ایک جنازہ لایا گیا، بخاری شریف کی روایت ہے، جنازہ لایا گیا اور جنازہ لائے جانے کے بعد پوچھا گیا کہ کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اس پر قرض ہے۔ کیا ہے کہا صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی جنازے کی نماز پڑھو نہ نہیں پڑھ سکتا۔ رحمت اللہ علیہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، ابتدائی اسلام میں شروع کے زمانے میں جب غربت کا زمانہ تھا، جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دولت، وہ قوت، وہ حکومت اور وہ سیاست عطا نہیں کی تھی، غربت کا دور تھا، غریب غربت تھی، مسلمان کمزور تھے اور مسلمانوں کے پاس بیت المال کا جو فنڈ تھا وہ کمزور تھا۔ کیا نبی یہ کہا تھا کہ اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے اور مقبول ہے تو آپ کہتے ہیں جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ اتنی بڑی تصویر کی بات ہے کہ رحمت للعالمین جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہے، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے کہ ایک انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اخراجات کو، اپنے بجٹ کو محدود رکھے اور جہاں ضرورت پڑے وہیں پہ خرچ کرے۔ لین دین کے مقام میں آپ کو پاکیزہ اور شفاف ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے کا مال لے کر کے کھا کے مر گیا اور اس کے قرض کے جاری نہیں ہو پائے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں یہ کہا تھا کہ تم اپنے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ اس کی جنازے کی نماز، جو آدمی مر گیا اس کے اوپر قرض تھا تو قرض مقروض ہو کر کے مرنا یہ بہت بری بات ہے۔ آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ قرض لے رہا ہے، اتنا قرض لے کہ اگر مر بھی جائے تو اس کے پاس پراپرٹی ہو، اس کے پاس دولت ہو، کہ اگر وہ آدمی کا قرض نہیں پورا ہو پا رہا ہے اس کی پراپرٹی کے ساتھ ادا کر دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مر گیا کوئی قرض ادا نہیں کیا اور آدمی مقبول ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بغیرہ حتی یقضى عنہ، مومن کی روح، مومن کی جان معلق رہتی ہے۔ جس آدمی کا قرض ہو، اس مسلمان کا انتقال ہو جائے، اس کی روح معلق ہوتی ہے جب تک کہ اس کا قرض نہ چکایا جائے۔ معلق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس روح کو سکون نہیں ملتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جس آدمی کا قرض ہو جب تک کہ چکایا نہ جائے، جب تک کہ اس کو ادا نہ کیا جائے، تب تک مومن کی روح معلق رہتی ہے، عذاب کی جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ جب اس کا قرض ادا کر دیا جائے تب اس کو اطمینان ہوتا ہے، تب اس کو سکون ہوتا ہے۔ قرض لینے کے تعلق سے، لینے کے مطابق ایک ادب یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، ہم نے کسی کو قرض دیا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے، یہ مخلوق کی خدمت ہے، یہ عبادت ہے۔ اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں سامنے والے کو ہم نے قرض دیا ہے
بولا آدمی بہت پریشان ہے، غریب ہے، اب اس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کر سکے. ہمارا فریضہ رہتا ہے کہ وہ قرض نہ دیں، سختی نہ کریں، جبر نہ کریں، اس پر ظلم نہ کریں. بہتر ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں. قرض دیا ہم نے کسی کو 10,000 مثال کے طور پر، اب اس کو ادا کرنے میں دشواری ہو رہی ہے کیونکہ غریب آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، نہیں انتظام ہو پا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اس کی غربت، اس کی پریشانی، اس کی محتاجی. ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا اخلاقی فریضہ ہوتا ہے کہ ہم معاف کریں. ہم بات نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اس کو مہلت دے دیں کہ چلو بھائی آج تم نہیں دے پائے، اس مہینے نہیں دے پائے، اگلے مہینے دے دینا، ایک سال کے بعد دے دینا، جب ہوگا تب دے دینا. یا یوں کہہ دیں کہ ہم نے آپ کے قرض کو معاف کر دیا. بہت بڑی عبادت ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اظلم محسنا او وضع عنه اظله الله بظله. مسلم شریف کی روایت ہے، جس آدمی نے کسی تنگدست مجبور لاچار غریب آدمی کے قرض کو معاف کر دیا، قرض دیا تھا ایک مدت کے لیے، ایک وقت کے لیے، لیکن وقت گزر رہا ہے، مال نہیں مل رہا ہے، دونوں کو مال کی ضرورت ہے، دونوں کو مال کی حاجت ہے، لیکن دینے والے کو مال کی چاہت ہے لیکن مل نہیں رہا ہے، سامنے والا غریب نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے. ہم کہیں اس کو معاف کر دیں، اس کے قرض کو مہلت دے دیں، موقع دے دیں یا معاف کر دیں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جو کسی کے قرض کو معاف کر دے، کسی کے قرض کو مہلت دے دے، موقع دے دے، چھوٹ دے دے، رخصت دے دے، آسانی پیدا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنے عرش کے سائے میں کر دے گا جس دن عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ نماز بڑی نیکی ہے، ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ مسجد میں آواز کرنے اور روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے میں بڑی عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے. اس راستے سے بھی آخرت کی تکلیف دور ہوتی ہے، اس راستے سے بھی مخلوق کی خدمت کر کے بھی آدمی جنت حاصل کر سکتا ہے. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا جو واقعہ بنی اسرائیل کا ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ کہ ایک آدمی تاجر تھا، ایک آدمی تاجر تھا. آپ جانتے ہیں تاجر بزنس مین مالدار ہوتا ہے، اس کو پیسے کی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ پیسے میں کھیلتا، بڑا مالدار تھا، اس کا دولت تھی کہ وہ لوگوں کو قرض دیتا. یہ قرض دینا کوئی معمولی نہیں ہے، یہ قرض دینا بڑی عبادت ہے. اس قرض دینے میں بھی مالداروں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، مالداروں کے لیے بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اللہ نے دولت دی ہے، لوگ کیا ہے مال حاصل کرنے کے لیے، قرض حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے بینک میں جا کر کے پوری پیسہ لانے کے جاتے ہیں. ہمارے گاؤں اور ملک کے مالداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے سماج میں جو غریب ہے جس کو قرض کی ضرورت ہے، آپ وہاں کھڑے ہو جائیے اور ان کا سپورٹ کیجیے، ان کو قرض دیجیے، صدقہ خیرات کیجیے اور بہتر کو صدقہ کیجیے، ان کی خدمت کیجیے. اتنا نہیں ہو سکتا ہے ان کو قرض دیجیے. یہ قرض بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے. بتا رہا تھا بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی تاجر تھا، وہ کیا کرتا تھا، اس کی نیکی کیا ہے؟ اس کی نیکی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا. اس کے بعد کوئی آتا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، گھر بنانا ہے، کاروبار کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے، قرض کی ضرورت ہے. جو بھی اس کے دروازے میں جاتا تھا وہ کسی کو واپس نہیں کرتا تھا، وہ قرض دے دیتا تھا. اب قرض دینے میں دو طرح ہوتے ہیں. ایک آدمی قرض لے رہا ہے، غریب لے رہا ہے، علاج کے لیے لے رہا ہے، کھانے کے لیے لے رہا ہے، شادی کے لیے لے رہا ہے یا اور کسی مسائل. ایک آدمی مالدار وہ تجارت کے لیے قرض لے رہا ہے، بزنس کے لیے قرض لے رہا ہے. تو اس کے پاس جو قرض لینے کے لیے آتا تھا وہ مالدار کہتا تھا، وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جب تم قرض کسی کو دو، کسی کو قرض دو، اگر وہ سامنے والا مالدار لگتا ہے، صاحب حیثیت لگتا ہے، اس کو مہلت دو، اس کو موقع دو. چلو دے دینا، اگلے مہینے دینا، بعد میں دینا، جیسے آپ کو پیسہ ہوگا تب دے دینا. یہ تربیت کرتا تھا. اور یہ بھی کہتا تھا اگر وہ تندرست ہے، کمزور ہے، غریب ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، اس کے قرض کو معاف کر دینا، قرض دے دینا. ادائیگی کے مطابق پیسہ جانے دو، بھول جاؤ ہم نے دیا چھوڑ دو، بھول جاؤ ہم نے دیا ہم نے معاف کر دیا، ہم نے قرض دیا معاف کر دیا. پیارے نبی علیہ السلام کہیں یہ موجود ہے کہ پیسہ جب وہ کسی تندرست کو دیکھتا تھا کہ میں نے اس کو قرض دیا ہے، اس کو پیسہ دیا ہے تاکہ اس کو آسانی ہو،
اس کا کام بن سکے۔ یعنی اپنے نوجوانوں سے اپنے بیٹوں سے کہتا تھا تجاوزوا عنہ، اس کو معاف کر دو، اس کو مہلت دو، اس کو چھوڑ دو، یعنی قبل اس نے دے دیا ہے اس کو معاف کر دو، بھول جاؤ۔ لعل اللہ ان يتجاوز عنا، ممکن ہے کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم معاف کر رہے ہیں، قبل چھوڑ رہے ہیں، دے رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، مانگ بھی رہے ہیں، دے رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، دینے کے بعد ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی معاف کر دے۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا، اللہ نے اس کی نیکی بنا لی، اس کا حساب و کتاب کیا، فتجاوز اللہ عنہ، اللہ نے اس نیکی کی وجہ کو معاف کر دیا۔ اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ کیا ہے نیکی جس کو ہم نیکی نہیں سمجھتے؟ کیا ہے بھلائی؟ کیا ہے نیکی؟ نیکی یہ جس کے پاس دولت تھی، اس نے اپنی دولت کا صحیح استعمال کیا اور قوم کے سماج کے معاشرے میں غریب اور لاچار لوگوں کو قرض دینے کے بعد سب کو معاف کر دیا۔ اور ہم جو قرض دیتے ہیں جس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ قرض ہم دے رہے ہیں، قرض ہم دے رہے ہیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ بینک کا سسٹم ہے 1,000 دیا تو ایک سال کے بعد 15,000 ہو جائے گا، 1,000 دیا تو اگلے سالوں کا 1200 ہو جائے گا، 1,00,000 دیا تو 1,20,000 ہو جائے گا۔ ہم کمائیں، ہم قرض دیں، انسانیت کی خدمت کے لیے ان کو راحت پہنچائیں۔ لوگ سود اور گول کے چکر میں پڑ کر کے سودی پیسہ لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کس بات کی؟ قرض دو، یہ جتنا تم قرض دے رہے ہو ہر روز اس کے بدلے تم کو صدقہ کا کام دے گا، ہر روز تم کو اس کے بدلے صدقے کا کام دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی آدمی کو قرض دیتا ہے، ہر قرض کے بدلے اس کے ہر دن کے مطابق صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 1,000 کسی کو قرض دیا ہے، کہا کہ 1 مہینے کے بعد دے دینا، 30 دن اس نے گویا 1,000 صدقہ کیا ہے۔ جتنا آدمی قرض دے رہا ہے 1,000 دیا ہے، 10,000 دیا ہے، 1,00,000 دیا ہے، ایک مرتبہ قرض دیا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب یہ ہے کہ ہر روز ہر دن اس قرض کے مال کے برابر اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، جس کا ثواب یہ ہے من انظر محسن، جو کسی تنگست کو موقع دے، مہلت دے، قرض دے، کان لہ صدقہ کل یوم، کان لہ صدقہ، اس کے لیے صدقہ ہوگا ہر دن کے عوض، یعنی ہر دن جتنا گزر رہا ہے اس دن کے برابر مال کا جو حصہ ہے، مال جتنا خرچ کیا ہے اتنا اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہے کہ سردار نے حدیث وصلت کی یہ تعلیمات ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرض اور لین دین کے متعلق بہت صاف کریں، پاکیزہ بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے دوسرے کا مان لے کر کے کھا کر کے بیٹھ گئے، سو گئے، ہم دنیا سے روک ہو گئے، ہمارے پر قرض کا بوجھ دنیا کی کر دی اور مرنے کے بعد آخرت کی کر دی۔ کل قیامت کے دن یہ حساب ہوگا۔ جس آدمی نے دنیا کے اندر 1 روپیہ ہو، پیسہ ہو، ہزار ہو، لاکھ ہو، جتنا بھی ہو، جتنا کھایا ہے تو لے کر ناجائز راستے سے قرض لے کر کے یا کسی طریقے سے، کل قیامت کے دن اس کو ادا کرنا پڑے گا، کل قیامت کے دن اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور اس دن کل قیامت کے دن کوئی درہم ہوگا، نہ دینار ہوگا، نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، اپنی نیکیوں کے بدلے اس کو لٹانا۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جو ہماری نیکیاں ہیں اس نیکیوں سے مائنس کر دی جائے تو ہم قرض لیں، قرض کو ادا کریں، قرض کو چکائیں، قرض سے بچنے کے لیے دعائیں کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ آپ سے بڑھ کر کے لین دین کے معاملے میں پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے تھے، آپ کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن آپ دیکھیے آپ جب بھی نماز پڑھتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے آپ کی یہی دعا رہتی تھی۔ 4 چیزوں سے آپ اللہ کی کہا چاہتے تھے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی اللہم انی اعوذ بک من الغفلۃ والغرر، کہ میں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور گناہ سے۔ لوگوں نے پوچھا آپ قرض کے بوجھ سے اللہ کی پناہ چاہیے، کیا ماجرا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے،
وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ایک تو قرض لے لیا ایک مصیبت میں، پھر اس مصیبت سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے وعدے اور پھر جھوٹ وعدہ خلافی طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے جاتے تھے آپ دعا پڑھتے تھے، اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنبات ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيتي اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين اقض عنا الدين۔ پیارے نبی علیہ السلام جب بھی سونے کے بستر پر جاتے تھے اس دعا کو مبارک دعا کو پڑھتے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام کو پڑھ کر کے پاکیزہ اور لین دین کے معاملے میں صاف ستھرا کون ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی کی دعا لے لیتی تھی، آپ دعا پڑھتے تھے اور مختلف کلمات بھی آپ نے سنا۔ ایک ہوتے ان صحیح، پیارے نبی کی دعا پڑھتے تھے، اے رب العالمین تو میرے قرض کو پورا کر دے۔ ایک ہوتے ان صحیح واغننا عن الفقر، فقر سے، محتاجی سے، غربت سے تم اس کو بے نیاز کر۔ غریب بڑی خطرناک چیز ہے، غریبی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے انسان کو، کتنا غریب کرتی ہے۔ پیارے نبی جب بستر پر آتے تھے اس دعا کو پڑھتے تھے اور پھر سوتے تھے۔ یہ سونے کی دعا ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ پیارے نبی کا اسلام سکھلا رہے ہیں کہ اے اللہ تو میرے قرض کو ادا کر دے۔ تو قرض سے بچنے کے لیے، قرض کے بوجھ سے نجات پانے کے لیے یہ دعائیں کرنا چاہیے۔ ایک بڑی مبارک دعا ہے، اللہم اغفر لی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ان جامع دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں اور جب بھی موقع ملے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دعاؤں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے، مشکل چیز آسان ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اسے نجات دیتا ہے۔ قرض کے متعلق میں آخری بات بیان کرنے کی بات کروں گا، وہ یہ جب بھی ہم قرض کسی کو دیتے ہیں تو قرض دینے کے ساتھ ہماری ایک سوچ ہونی چاہیے، ہم نے قرض دیا ہم اس کو اس نیکی کو بھول جائیں۔ ایسا نہ کہ ہم قرض دے لوگوں کے سامنے بتاتے تھے ہم نے اس کو قرض دیا ہے، احسان کرتے تھے۔ قرض لینے والے کی ذمہ داری، جو قرض لے رہا ہے، جو مال لے رہا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شخص جتنا جلدی ہو سکے اس کو واپس کر دے اور مزید یہ کہ عزت کے ساتھ واپس کرے، عزت کے ساتھ واپس کرے، اس کا احسان مانے، اس کا شکر ادا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کا مال لے کے بیٹھے ہیں اور آرام سے بڑے آرام سے کرے، وہ بیچارہ ہمارے سامنے پریشان ہے، وہ ہمارے شرم کے بارے میں بات نہیں رہا ہے اور ہم زیادہ سامنے سوئے نظر آتے ہیں، بے خبر ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ادا کر دیں، احسان کریں، شکر ادا کریں، اس کی عزت کریں، ایسا نہ اس کو ذلیل کریں، اس کو کتنے ایسے لوگ سماج کے جو قرض لے لیتے ہیں نہیں لیتے، کہتے ہیں نہیں واپس کرو، کیا کر لو کیا کر لو نہیں دوں گا، بات ٹھیک نہ بتا جاتی ہے، گالی گلوچ نہ بتا جاتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاق ہماری کی بنیادی کا خیال ہے، ہم کو باخلاق ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا، ایک اونٹ قرض لیا، ایک اونٹ قرض لیا، اس کی ادائیگی کی باری باری آپ نے ادا کیسے کیا؟ صحابہ کرام کہا جاؤ دے دو، آپ نے اونٹ لیا اس کو واپس کرنا ہے، اب اس سال کا اونٹ نہیں ملا، اس سے ایک سال چھوٹا ملتا ہے، اس سے ایک سال بڑا ملتا ہے۔ لیکن آپ نے قرض کیسے چکا ہے؟ آپ نے ایک سال چھوٹا اونٹ نہیں لیا، جب قرض دینے کی باری آئی آپ نے اونٹ ایک سال بڑا پیش کیا اور بڑا پیش کرنے کے بعد کیا کہا کہ تم میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جو قرض کو اچھی طریقے سے پورا کرے، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو ان میں احاسن کو آپ نے کہتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے احاسن قبارن، جو شخص قرض کی ادائیگی میں اچھا ہو، اچھا وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں اچھا ہے۔ اچھا وہ حقیقت میں نہیں ہو سکتا ہے جو قرض لیا ہے اور قرض نہیں چکا ہے، دلیل کر رہا ہے، مارپیٹ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، گالی دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، دغاوی کر رہا ہے اور اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پولیس کے ذریعے سے یا قانون کے ذریعے سے مقدمے اور کورٹ کچہری کے ذریعے سے ان کو پریشان کر دوں گا اور پتا دوں گا، وہ حقیقت میں
وہ آدمی کامل مومن نہیں ہے، وہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، اچھا وہ ہے جو آدمی دینے کے ساتھ دینے کا ہنر بھی جانتا ہے اور اچھی طریقے سے سب کو ادا کرتا ہے۔ وہ رب العالمین صلی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سارے مسلمانوں کو کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم فاستغفروه انه غفور رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔